درگزر کیا کیجیے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بندہ بھلے ہی اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے، مگر وہ پیدا کرنے والا رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، ہمیں دھتکارتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ کیوں آئے ہو، مجھے بھول جانے کے بعد اب کیوں آئے ہو۔ کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا در، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہیں۔ توکل کرنا، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر کرنا، صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ تیسرا، شکر کریں، حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے، وقت راز کھول ہی دیتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حاسد کی 3 علامتیں ہیں۔ پس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرو، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی بات پر مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ یا اللہ پناہ دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، اور ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا، جو طاعون میں مر جانے والا،
دوسرا جو پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہو جانے والا، تیسرا جو ڈوب کر مر جانے والا، چوتھا جو دب کر مر جانے والا، اور پانچواں جو اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دعا استغفار ہے۔ جو آپ کا خیال رکھتا ہو اسے کھونے سے اجتناب کرو۔ ممکن ہے زندگی ایسا انسان آپ کو واپس نہ کرے۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔